نمبر 2، الاخلاص للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے لیے خالص ہونا، خالص عمل اللہ کے لیے۔ فالشیطان قد یأتی الی الرجل الطائع من باب النیت، شیطان کبھی ایک اطاعت گزار بندے کے پاس نیت کے دروازے سے آ جاتا ہے، یعنی ایک نیک انسان جس نے اپنے ایمان پر بھی کام کیا اور نیکی کے راستے پہ چل پڑا، اب اس کی نیت خراب کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فَيُحَسِّنُ لَهُ رُؤْيَةَ الْخَلْقِ لِأَعْمَالِهِ، تو اس کے لیے خوبصورت بناتا ہے مخلوق کا اس کے اعمال کو دیکھنا، یعنی اس کے دل میں اس کی ایک خواہش پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ تم بڑے اچھے اچھے نیک عمل کر رہے ہو۔ یعنی انسان کو شیطان کیا شوق ڈالتا ہے کہ یہ جو تم اچھا کام کر رہے ہو نا، کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے تمہاری نیکی کا۔ وَيُزَيِّنُ لَهُ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ مزین کر دیتا ہے اس کے لیے عمل کو غیر اللہ کے لیے، یعنی وہ نیک کام جو اسے اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے تھا، وہ اس نیکی کو لوگوں کے سامنے شو کرنے لگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے دکھاتا رہے، ان کے سامنے مینشن کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے سامنے اس کا چرچا کرنے لگتا ہے۔ فَيُوقِعُهُ فِي الرِّيَاءِ، تو اس کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، الَّذِي يُبْطِلُ الْعَمَلَ، جو سارا عمل باطل کر دیتی ہے، وَيُوجِبُ الْعُقُوبَةَ، اور اس کے لیے سزا واجب کر دیتی ہے، وَيُؤَدِّي إِلَى تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِنسَانِ وَغَلَبَتِهِ، اور اس طرح اس کو انسان پر شیطان کے تسلط اور غلبے کی طرف لے جاتی، یعنی جو شخص ریاکاری کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی نیک عمل نہ کرے یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن نیک عمل کر کے، محنت کر کے اس کو برباد کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اسی سے جا کر لے، کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ اللہ کس سے بیزار ہے؟ شرک سے بیزار ہے، تمام شریکوں سے زیادہ۔ یعنی مثلاً آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور وہ آپ کا نام نہیں کسی اور کا نام لے رہا ہے، یا آپ نے محنت کی اور اس کی اجرت کسی اور کو مل رہی ہے، کیسا لگے گا آپ کو؟ احسان آپ نے کیا، شکریہ کسی اور کا ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سارے احسانات تو اللہ کے ہیں، توفیق بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ہم خوش دوسروں کو کر رہے ہیں، دوسروں کے زیادہ شکر گزار بنے ہوئے اللہ سے بڑھ کر۔ قصۃ عجیبۃ، عجیب قصہ۔ ذکر ابن الجوزی فی تلبیس ابلیس عن الحسن، ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں حسن سے روایت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، قال، حسن نے کہا، کانت شجرۃ تعبد من دون اللہ، ایک درخت تھا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی، یعنی لوگ ایک درخت کو پوجتے تھے۔ فجاء الیہا رجل، تو اس کے پاس ایک شخص آیا، فقال، کہنے لگا، لأقطعن هذه الشجرۃ، میں ضرور اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ فجاء، تو وہ آیا، لیقطعها، تاکہ اسے کاٹے، غضبا للہ، اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہوئے۔ فلقیہ، تو اس سے ملاقات کی، ملا اس سے، ابلیس، ابلیس، فی صورت انسان، انسانی شکل میں۔ فقالا، تو بولا، ما تریدو، تم کیا چاہتے ہو؟ قال، اريد ان اقطع هذه الشجرۃ، کہنے لگا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں، التي تعبد من دون اللہ، جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے۔ قال، ابلیس نے کہا، اذا انت لم تعبدها فما يضرك من عبدها، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے تو تمہارا کیا نقصان کوئی بھی کرے، کسی اور کے کرنے سے کیا فرق پڑتا تمہیں؟ قال لأقطعنها، اس نے کہا میں ضرور اس کو کاٹ کے چھوڑوں گا۔
فقال له الشیطان، تو شیطان اس سے کہنے لگا، هل لك فيما هو خیر لك، کیا تمہارے لیے اس میں کوئی بھلائی ہے؟ لا تقطعها، اس کو نہ کاٹو، یعنی کیا تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اس سے بہتر کام ہے؟ کوئی اور اچھا کام کر رہے، اسے چھوڑو۔ لا تقطعها ولك دیناران کل یوم، تمہارے لیے ہر روز 2 دینار ہیں، مت کاٹو، تمہیں ہر روز 2 دینار ملیں گے۔ اذا اصبحت، جب تم صبح کرو گے، عند وسادتک، تمہارے تکیے کے نیچے، ہر روز تمہارے تکیے کے نیچے 2 دینار پڑے ہوں گے اگر تم اسے کاٹنے سے باز رہو۔ قال فمن این لی ذالک، کہا کہ یہ کہاں سے مجھے ملیں گے؟ قال لا علیک، کہا تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں۔ فرجع فاصبح وجد دینارین عند وسادتہ، تو وہ واپس گیا تو دیکھا کہ صبح کے وقت 2 دینار اس کے تکیے کے نیچے ہیں۔ فلم یذهب لقطعها، تو وہ اس کو کاٹنے کے لیے پھر نہیں نکلا۔ ثم اصبح، پھر صبح کی، بعد ذالک، اس کے بعد، فلم یجد شیئا، تو کچھ بھی نہ ملا اس کو، کوئی دینار وغیرہ نہیں تھے۔ فقام غضبا، تو غصے سے اٹھا، لیقطعها، کہ اسے کاٹ ڈالے۔ فتمثل له الشیطان فی صورته، تو شیطان اپنی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ وقال ما تريد، بولا کیا چاہتے ہو تم؟ قال اريد ان اقطع هذه الشجرة، بولا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں، التي تعبد من دون اللہ، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالی۔ قال كذبت، وہ بولا تم جھوٹ کہتے ہو، ما لك الى ذلك من سبیل، تمہارے لیے اس طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فذهب، تو وہ گیا، لیقطعها، کہ اسے کاٹے۔ فضرب به الارض، تو اس نے اس کو زمین پر مارا، یعنی گرا دیا۔ وخنقہ، اور اس کا گلا دبوچا، حتی قاد یقتلہ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اسے قتل ہی کر ڈالے۔ ثم قال، پھر بولا، اتدری من انا، کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الشیطان، میں شیطان ہوں۔ جئت اول مرۃ غضبا للہ، پہلی بار تم اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ فلم یکن لی علیک سبیل، تو میرا تم پر کوئی زور نہ چلا۔ فخدعتک، تو میں نے تجھے دھوکہ دیا، بالدینارین، 2 دیناروں کا۔ فترکتہا، تو نے اس درخت کو کاٹا نہیں۔ فلما جئت غضبا للدینارین، تو جب تم 2 دیناروں کی خاطر غصہ کر کے آئے، سلطت علیک، تو میں تم پہ مسلط کر دیا گیا، پھر میں نے تجھے قابو کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اخلاص صرف اللہ کے لیے کام کرنے کا نام ہے، اور جو شخص صرف اللہ کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی خاطر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے یا کسی برائی سے روکتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ ایسے شخص کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انسان کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ صرف جنگ بدر والوں کے لیے نہیں تھی، آج بھی مخلص خالص انسانوں کے لیے فرشتے مددگار بن جاتے ہیں جب ان کی نیتیں صرف اللہ کے لیے خالص ہوتی ہیں، اس میں کوئی اور چیز، کوئی لالچ، کوئی ناموری کی خواہش نہیں، کسی سے شکریہ اور کسی سے جزا اور کسی سے کسی فائدے کی، کوئی ظاہری یا باطنی یا چھپے ہوئے ڈھکے ہوئے کسی بھی شکل میں کسی فائدے کی لوگوں سے توقع نہیں رکھتا۔ وہ اپنا اجر، جیسے پیغمبر کہتے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی قدر بھی کرے گا اور وہ اس پر مجھے صلہ بھی دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایمانی طور پہ مضبوط کر دیتا ہے، اس کے کام میں بھی برکت دیتا ہے، اس کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور اس کو مشکل وقت میں استقامت بھی عطا کرتا ہے، ورنہ انسان کے اندر استقامت بھی نہیں آتی۔ تو یہاں آپ دیکھیے یہی ہوا، جب وہ شخص خالص اللہ کی خاطر نکلا تھا کہ شرک کے گڑھ کو مٹائے، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی، لیکن جو ہی اس کے اندر دیناروں کی لالچ آ گئی، پیسے کی لالچ آ گئی، تو شیطان اس پہ مسلط ہو گیا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اخلاص چیک کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں تیزی کب آتی ہے، اس میں سستی کب آتی ہے، کب بہت اچھا کرتا ہوں اور کب ایسے میڈیوکر سا، ایوریج سا، وہ کب کرتا ہوں۔
کیا لوگوں کی تعریف سے میرے اندر چستی آتی ہے اور میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں اور میں بھاگ بھاگ کے کام کرنے لگتا ہوں، اور جب لوگوں کی طرف سے اپریسیشن نہیں ملتی یا لوگ میرے کام کو اکنالج نہیں کرتے تو میرا پھر مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میرے کام میں سستی آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کوئی کام آتے ہیں اس کے، اور وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے زبان سے بول کے یا کسی اور شکل میں، تو ہم پھر نیکسٹ ٹائم بھی نیکی کرنے کا سوچتے ہیں اس کے ساتھ یا کسی اور کے۔ لیکن اگر ایک کے ساتھ کریں اور نتیجہ کچھ بہت اچھا نہ نکلے یا ہماری پسند کا نہ نکلے تو پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم اپنا کیا پلان بناتے ہیں؟ عمومی طور پر ہماری سوچ کیا ہوتی، کروں کہ نہ کروں؟ ہاں فائدہ ہی کچھ نہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر دین کا کام ہو تو دیکھ لیے بہت دین والوں کو، ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، گویا نیکی کا بھی زمانہ ہونا چاہیے، اور وہ زمانہ کیا ہے کہ لوگ نیکی ہمارے ساتھ کریں تو ہم کریں، ورنہ نہیں کریں۔ تو ہر ایک کی سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو فوراً انسٹنٹ بدلہ دے سکے۔ آپ کسی کی مدد کے لیے اسی لیے نکلتے ہیں نا، وہ کمزور ہوتا ہے بیچارہ، تو اگر وہ تمہیں بدلہ دے سکتا ہوتا تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں، آپ لوگوں کی خیر خواہی کرتے، اور صرف آپ نہیں، سارے پیغمبروں کا یہی حال رہا، وہ لوگوں کے لیے ناصح امین ہوتے، خیر خواہ ہوتے، اور لوگ ان پہ پتھر پھینکتے، ان کو زخمی کرتے، ان کو برا بھلا کہتے۔ کیا انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک ہی بات سوچی کہ اس کام کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان کا ایمان تھا، ان باتوں پر یقین تھا، اس لیے وہ جمے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ہم سب کو بھی اپنے اخلاص کو ضرور ٹٹولنا چاہیے، ضرور چیک کرنا چاہیے۔ تو جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں شیطان پنجے گاڑ لیتا ہے، شیطان غالب آنے لگتا ہے، پھر وہ فساد ڈلواتا ہے، پھر وہ پیچھے جو اس کی چالیں وہ سب چلتا ہے۔ نمبر 3، المتابعۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ ان من اعظم ما ينجي من مقائد الشیطان اتباع ہدی الکتاب والسنہ، یقیناً بہت بڑی چیز جو انسان کو شیطان کی چالوں سے نجات دلاتی ہے وہ کتاب و سنت کے طریقے کی پیروی ہے۔ لأن الشیطان حریص علی صرف الناس عنہما، کیونکہ شیطان اس بات پر بہت حریص ہے کہ لوگوں کو ان سے پھیر دے، یعنی شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتاب و سنت سے پھیر دے، ان کی طرف نہ آنے دے۔ وَلِذَلِكَ، اسی لیے فَإِنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، بدعت شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ بدعت بظاہر نیکی کا کام ہے اور گناہ بظاہر برائی ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ سفیان الثوری، اسی لیے سفیان ثوری نے کہا تھا البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ، بدعت ابلیس کو معصیت سے، گناہ سے زیادہ محبوب ہے۔ لأن المعصیۃ یتاب منہا، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے، والبدعۃ لا یتاب منہا، اور بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ بدعت کو تو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، توبہ کیسے کریں گے اس پر؟ جس کام کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اس پر تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں لگتی۔ تو اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے؟ گناہوں سے زیادہ لوگوں کو بدعات میں مشغول کرے، اور اگر آپ گناہ سے منع کریں لوگ پھر بھی چپ ہو جاتے، کہتے ہیں ہاں دعا کرو میری یہ عادت چھوٹ جائے، میں خود بھی سمجھتی ہوں یہ ٹھیک نہیں، یعنی ان کی کچھ نہ کچھ کوشش، تمنا، خواہش ضرور ہوتی ہے اسے چھوڑنے کی، لیکن اگر آپ کسی کو بدعت سے روک دیں تو آپ دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے وہاں۔ اچھے بڑے لوگ کس طرح بھڑک اٹھتے ہیں کہ آپ تو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے ہمیں، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، ان میں آخر کیا کباہت ہے؟ آخر ہم نیکی کا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ بھئی نیکی تو وہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ خود ساختہ چیزیں تو نیکی نہیں کہلاتی۔ تو دین میں نیکی کے نام پر جو ایکسٹرا چیزیں ہم نے ڈال لی ان پر ثواب نہیں، فائدہ نہیں، بلکہ الٹا جرمانہ ہے۔ وقال ایوب السختیانی، ایوب سختیانی نے کہا مزداد صاحب بدعۃ اجتہادا الا ازداد من اللہ عز وجل بعدا، جتنا زیادہ
بدعت کرنے والا بدعت میں کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی اللہ سے دوری میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جتنا کوئی شخص بدعت میں آگے تک چلا جائے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بدعت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وقال فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض نے کہا، من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ، جس نے صاحب بدعت سے، بدعت کرنے والے سے محبت کی، اللہ اس کا عمل ضائع کر دے گا۔ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اسلام کے نور کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ وَمَنْ أَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، اور جس نے بدعت والے کی مدد کی، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، تو اس نے اسلام کو گرانے کے لیے مدد دی، اسلام کی بنیادیں ڈھا دی اس نے۔ تو اس لیے بدعت کے کاموں میں شریک ہونا، مدد دینا، اپریشیٹ کرنا، ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی اللہ کی ناراضگی آتی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ فورجری ہے نا، یعنی ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ دین کو اگر ہم اپنی مرضی سے ڈیفائن کرنے لگیں گے اور اس میں اپنی مرضی سے چیزیں ڈالنے لگیں گے تو دین بوجھل ہو جائے گا، اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دراصل انسان کو سنت سے ہٹانے میں بہت سرگرم عمل ہوتا ہے، اللہ کے حقوق میں کمی کے لیے شرک کرواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کے لیے بدعت کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا نا کہ شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات پہ راضی خوش ہے کہ اس کے علاوہ اس کی ان اعمال میں اطاعت کی جائے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، یعنی چھوٹے گناہوں میں اس کی بات مان لو یا بدعات وغیرہ میں۔ بس میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے فار لائف قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ صرف ایک کورس کرنے کی حد تک نہیں، یہ تو دو کینڈلز ہیں یا لائٹس ہیں یا روشنیاں ہیں جو زندگی کے اختتام تک ہمارے لیے اندھیروں میں نور ہیں۔ جیسے وہ ایک رشید ہے جس میں آتا ہے قرآن کے بارے میں، نور فی الظلمات، کہ یہ اندھیروں میں نور ہے۔ اور یاد رکھیے سنت میں نجات ہے۔ زہری کہا کرتے تھے کہ جو علماء گزر چکے ہیں ان کا قول ہے، الاعتصام بالسنت نجات، سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی نجات ہے۔ بدعت کے بارے میں کوئی کچھ کہے گا پھر آگے بڑھیں گے؟ جی بدعت کے بارے میں یہ کہ بدعت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ گناہ پر جو ہے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا ہماری بدعت پر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو بدعت کا لنک عقیدے سے ہے، جب تک ہمارا عقیدہ کے اندر بگاڑ ختم نہیں ہوگا جب تک ہماری بدعت ہے وہ ہماری جا نہیں سکتی، اور شیطان اس کے اوپر زیادہ خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم استاذہ، یہ جو لائن ہے نا کہ کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے اور بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی، یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے جو فادر ہیں وہ بچپن سے ہمیں یہ جملہ ایز اٹ از کہا کرتے تھے کہ بدعتوں سے دور رہا کریں، کوئی بھی ہم عمل کرتے تھے تو پوچھتے تھے یہ کہاں سے پڑھا ہے تم لوگوں نے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہمارے اندر ایک قسم کا فیڈ ہو گیا، جب بھی کوئی ایسی عمل ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو، وہ بالکل ہمارے اندر یہ جملہ ایز اٹ از بجنے لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس عمل کو نہیں کرنا کیونکہ اس کی کوئی فی الحال دلیل نہیں، یعنی اس سے ڈرے انسان نا۔ جی استاذہ، یہ شادیوں میں جو قرآن شریف رکھ کے رخصتی کرواتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے۔ بدعت جو ہے عقیدے اور عبادت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عقیدے اور عبادت میں جو انسان اپنی طرف سے نئی باتیں داخل کر دیتا ہے اور ان کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو ایک ریچول اور ایک ثواب اور عبادت سمجھ کے یہ گزارا جا رہا ہے تو پھر یہ بدعتی شمار ہوگا۔ تو ہم نے اس کو انکار کیا تھا تو ہم سے رشتہ دار ناراض ہو گئے۔ آپ بدعت سے کسی کو روکے تو صحیح، برائی سے روکیں گے تو پھر بھی تھوڑا کم ری ایکشن ہوگا، بدعت سے روکیں گے تو بہت شدید ری ایکشن ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ الاحسان فی العبادۃ وبخاصۃ الصلاۃ، عبادت میں احسان کا درجہ، خاص طور پر نماز میں۔
یعنی انسان اپنی زندگی میں احسان کی روش پہ چلتا ہے، عبادات میں احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو شیطان قابو نہیں پا سکتا ایسے انسان پہ. لما کانت الصلاۃ من اعظم ارکان الاسلام، چونکہ نماز ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن ہے، کان الشیطان حریصا علی صد الناس عنہا وترکہا او التہاون بہا، تو شیطان اس بات پر حریص ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے روکے اور اس کو ہلکا کر کے دکھائے. علی صد الناس عنہا، کہ لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روکے، نماز پڑھنے نہ دے، وترکہا، اور اس کو چھوڑنے پر آمادہ کرے یا پھر اس کو معمولی چیز سمجھے. وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اسی لیے کتاب و سنت میں یہ بات وارد ہوئی ہے، ما يدل علی الاعتناء بشأن الصلاۃ، جو نماز کی حالت کے ساتھ توجہ برتنے یا نماز میں متوجہ ہونے سے متعلق ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کامیابی کا تعلق کس سے ہے؟ نماز میں خشوع سے. ولما سألت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، قالا، تو آپ نے فرمایا، هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ احدکم، یہ ایک اچک ہے جسے شیطان اچک لیتا ہے تم میں سے ایک کی نماز میں، یعنی نماز کے ایک حصے کو اچک لیتا ہے، یا یہ شیطان کی اچک ہوتی ہے نماز کے اندر، یعنی وہ آ کے خلل ڈال کے تمہاری کنسنٹریشن یا فوکس کو ہٹا دیتا ہے، اس کو ادھر ادھر ڈائیورٹ کرتا ہے، تمہاری توجہ آگے پیچھے کرتا ہے. اختلاس ہوتا ہے کسی چیز کو اچانک آ کے جھپٹ کے اٹھا کے بھاگ جانا. تو آپ دیکھیں کتنی توجہ سے آپ پڑھ رہے ہوتے کہ اچانک کوئی ایسی بات یاد کراتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کس رکعت میں کھڑے تھی. یہ اختلاس ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا، کوا جھپٹ کے بچے کے ہاتھ سے کھانا یا کوئی چیز لے کے بھاگ جاتا ہے اور اس بے خبر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح انسان سکون سے نماز پڑھا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، اور اچانک ڈائیورٹ ہو گیا کسی اور طرف. اچھا، نیت میں بھی ایسا ہی اختلاس ہوتا ہے نا. آپ بڑے خالص ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات کسی کی آپ کو اتنی بری لگ جاتی ہے کہ آپ اپنے نیکی کے فیصلے بدل دیتے ہیں. تو یہ شیطان کا اختلاس تھا نا، اچانک کود پڑا اور آپ کا ارادہ بدل گیا. ابھی بتائیں گے، کل بھی بتایا تھا، آج پھر ابھی حدیث آ رہی. وجاء عثمان بن ابی العاص الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. وقراءتی، اور میری قرات کے، یلبسها علیہ، مجھ پر وہ اس کو مشتبہ کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ تو شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، اس کا نام خنزب ہے. فاذا احسسته، پھر جب تم اس کو محسوس کرو، فتعوذ باللہ منہ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو اس سے بچنے کے لیے. وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھتکار دو، یعنی ایسی پھونک جس میں تھوڑی تھوڑی چینٹیں بھی ہوں. قال، عثمان کہتے ہیں، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، تو میں نے ایسا ہی کیا. فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ اس کو مجھ سے دور لے گیا. تو یہ تھا جواب آپ کے سوال کا کہ اگر ایسا ہو تو پھر تعوذ پڑھ لے نماز کے اندر. وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مر بین یدی احدکم شیء، جب تمہارے آگے سے کوئی چیز گزرے، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو انسان، فلیمنعہ، تو چاہیے کہ اس کو منع کرے، اس کو روکے. فان ابا، پھر اگر وہ نہ روکے، فلیمنعہ، چاہیے کہ اس کو زبردستی روکے. فان ابا فلیقاتلہ، پھر اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے. فانما هو شیطان، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے.
وہ جو کسی انسان کو بہکا کے یا کسی بھی چیز کو انسان کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے اس کے آگے آ جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات لمبی نماز میں زیادہ خلل ہوتا ہے، اس کے لیے نماز مختصر بھی کی جا سکتی ہے. کبھی آپ پہ بہت حملہ ہو رہا نا، نماز چھوٹی کر دیں. آپ نے پلان کیا تھا میں آج پوری سورت کہف 2 رکعتوں میں پڑھ لوں گی، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو ایک ایک صفحے پہ 2 3 دفعہ بھول رہے ہیں. سوچتے یہ کیا ہو گیا، آپ تنگ آ جاتے ہیں. تو کیا کریں؟ نماز مختصر کر دیں. ابن لاس خزائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 ہلکی لیکن مکمل رکعتیں پڑھی، یعنی مختصر نماز پڑھی لیکن ٹھیک سے. اس کے بعد بیٹھ گئے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے عرض کیا کہ ابو الیقظان آپ نے یہ 2 رکعتیں بہت ہلکی پڑھی ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے ان میں شیطان پر سبقت کی ہے کہ وہ ان میں مجھ پر داخل ہو سکے، یعنی میں نے شیطان فری پڑھی ہیں، مجھے بہکا نہیں سکا. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ میں نے نماز کی حدود میں کچھ کمی کی ہے؟ کیا تمہیں میری نماز میں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نے نماز اس لیے جلدی پڑھی کہ شیطان غفلت میں نہ ڈال دے. یعنی جب انسان بہت لمبی نماز پڑھتا ہے تو بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ کیا پڑھا تھا. اور اسی طرح کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا دل چاہتا ہے نا لمبا سا سجدہ کرے، اور آپ شروع کر دیتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جب سر اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پہلا سجدہ تھا کہ دوسرا تھا. یہ بہت ہوتا ہے نا. پھر کیا کریں گے؟ ایک سجدہ اور کر لیں اور آخر میں بھی سجدہ سہو کر لیں. تو وہ کہتے ہیں حضرت عمار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا 10واں حصہ 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا 3 یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. ہاف، ایک پورا بھی نہیں، آدھا اس کا، بس اتنا سا اس کا ثواب ملتا ہے. اتنی سی وہ قبولیت ہوتی ہے. کیوں؟ باقی کیا سب کچھ تو کیا، باقی حصہ شیطان کا وہ لے گیا، وہ اختلاس جپٹ گیا. عثمان بن عفان کہتے ہیں ایک شخص مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے جفت عدد میں رکعتیں پڑھی ہیں یا طاق میں، یعنی 2 پڑھی ہیں کہ 3. تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. شیطان کو کھیلنے نہ دو اپنے سے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اسے یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو اسے 2 سجدہ صاحب کر لینے چاہیے. ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی جائے، یعنی یقین کی کیفیت پر اس نماز کو قائم رکھا جائے.